ویلکم ٹو دا شو. شکل سے آپ بڑے پریشان لگ رہے ہیں. کل آپ اپنے دوست کو ملے اتنی دیر. اچھا تو اچھا یہ بھی بات ہے. اب کیا میں بتاؤں لوگوں کو کیا میس سے کریٹ, بٹ بہرحال تو اینی وے پیپل ول واچ دا شو کہ پتہ نہیں کون سی میس ہے جس کے بارے میں فواد بتائے گا. جہاں پہ آپ ہوں گے اتنی میس تو ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, جہاں ہوں گی تو وہاں کچھ تزلزل ضرور ہوگا, سوال جواب اٹھیں گے. فواد پھر اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو دو تین چیزیں ہیں جو کمیٹی بھی بنی ہے, وہ 13 تاریخ کا کہا کہ سوگ منایا جائے اور پھر ڈس اوبیڈینس موومنٹ, یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ کوئی اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں نسیم, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو سب سے بڑی انفارچونیٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کوئی ادارہ نہیں چھوڑا, کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے اوپر لوگوں کے پاس پروٹیسٹ کے علاوہ آپ مجھے بتائیں آپشن کیا ہے. کیا آپشن ہوتی ہے آپ کے؟ کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے, ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزمز ہوتے ہیں دنیا میں. ہمارے ہاں الیکشن ایک یہ سب سے بڑا ڈسپیوٹ طے کرتا ہے کہ کس نے حکومت بنانی ہے. 8 تاریخ کو لوگوں نے فیصلہ دیا, آپ نے 9 کو بدل دیا. اس کے بعد آپ کی جو کہ 9 مئی میں ملزم ہیں نہیں ہیں کیا ہے, وہ آپ عدالتوں میں جاتے ہیں. آپ دیکھیے اینٹی ٹیررزم کے جن ججز نے تھوڑا سا بھی قانون پہ عمل کیا, آپ ان کے گھر والوں کو اٹھا تک کے لے کے گئے. مثلا جو سرگودا کے جج نے رپورٹ جمع کروائی, پھر جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک گھیبا صاحب کے ساتھ ہوا, پھر لاہور ہائی کورٹ کے 6 ججز, ان کی 2 سال پرانا کیس ان کی بیٹی کا جو ہے وہ کھول کے ان کو بلیک میل شروع کر دیا گیا. 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے تو خط ہی لکھ دیا. اور پھر 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے سپریم کورٹ ہی ختم کر دی, سو آپ نے عدالت جوڈیشری ختم کر دی. سپریم کو کیا ہوتا, 2 کورٹ بنا دیا, تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا, ختم کر دی نا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آپ نے ای سی پی ختم کر دیا, آپ نے اسپیکر کا آفس ختم کر دیا, آپ نے چیئرمین سینٹ کا آفس ختم کر دیا. مطلب جو اس کی اہمیت اور امپورٹنس ہے وہ ختم ہوگی نا. ہمیں پتا ہے آزاد صاحب کو آپ اگر آپ کہیں کہ وہ کیا کریں گے دنیا میں, تو آپ دیکھیں نا جو آپ کی یہی آپ کے اختلافات میں جو پارلیمنٹری پاورز ہیں ان میں اسپیکر کو تو بڑا اوپر دیکھا جاتا ہے. جب انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے تھے پارلیمان میں جا کے تو انہوں نے کہا تھا میں تو ایکشن لوں گا, تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. یہ پارلیمنٹ کی تو کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں نہ رہ گئی, یہی تو پرابلم ہے. تو مجھے آپ بتائیے کہ آپ کے پاس پھر پروٹیسٹ, آپ نے اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو اتنا دیوار سے لگا دیا ہے کہ سانس لینے کی بھی جگہ نہیں ہے. ہزاروں لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں, اور اگر آپ کاؤنٹ کریں تو لاکھوں لوگوں کے گھروں کے اوپر ریڈز ہوئی ہیں. دیٹ ول میکس کروڑز آف پیپل ان پاکستان جن کو آپ نے دیوار سے لگا دیا. اگر آپ پچھلے 2 سال میں دیکھیں گے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ لاکھوں چھاپے پڑے ہیں تو فیملیز کاؤنٹ کریں گے تو آپ کروڑوں ہو جائیں گے. لاکھوں چھاپے پڑے. اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو ڈویژن ہے سوسائٹی میں وہ سو اپرنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ جو یہ لوگ جو ریٹائر ہوتے ہیں, پھر آپ خود دیکھتے ہیں باہر نکل ہی نہیں پا رہے. مطلب ابھی جو لوگ ریٹائر ہوئے ہیں پاکستان میں ٹاپ پوزیشنز کے اوپر, وہ اوورسیز جا ہی نہیں پا رہے. وہ چھپ کے جاتے ہیں, برقعے پہن کے جاتے ہیں, ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں. برے حال ہیں. اتنا آپ نے سوسائٹی کو ولیٹائل کر دیا ہے. کئی ہیں جو ولیٹائل آپ نے سوسائٹی کو اتنا کر دیا ہے کہ اس کے اندر ٹمپریچر نیچے لانے کی ضرورت ہے. یہ جو کیا ہے, میں تو اس پہ اب آ جائیں اس سیاق و سباق جو آپ بیان کریں, اس میں یہ جو 5 ممبر جو 3 سٹیپس ہیں. جی, پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب سے تو کل بڑے مہینوں بعد ملاقات ہوئی, تو وہ تو میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ ہی از ناؤ 5 years younger. انہوں نے چونکہ باہر ان کو ٹائم نہیں مل رہا تھا ایکسرسائز وغیرہ کا, اندر وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. آپ انسپائر ہو کے آئے ہیں؟ میں ہمیشہ انسپائر ہوں ان سے. ایکسرسائز کے اوپر اور جو دوسری کچھ چیزیں ہیں اس پہ میں اتنا انسپائر نہیں ہوتا. تو وہ تو مجھے کہتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ تو انتھوزیسٹک ہے, ہی وانٹس ٹو پلے ٹل دا لاسٹ بال. وہ تو نہیں اس میں پیچھے ہٹیں گے. اب جو کل انہوں نے کیا یہی ہے کہ ایک اور اپرچونٹی کریٹ کی ہے. 5 ممبر کمیٹی جس میں پہلی بار جو عمر ایوب ہیں جو جہاندیدہ سیاستدان ہیں, اسد کیسر جہاندیدہ سیاستدان ہیں, علی امین گنڈاپور جو کہ چیف منسٹر ہیں اور پولیٹیشین ہیں, حامد رضا اور سلمان اکرم راجہ پارشلی, وہ بھی جو ہے حامد رضا پارشلی اور سلمان چلے وہ جو کہ بیٹھے ہوئے تھے, تو 5 لوگ جو ہیں یہ ہو گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ کو میرٹ پہ نہیں لیا کیونکہ نہیں لگا, سیکرٹری جنرل تھے نا, تو ٹھیک ہے ان کو ڈال دیا. 5 لوگ ہو گئے. آپ تھے وہاں جب یہ فیصلہ؟ جی میں تھا. اور 5 لوگوں کی اب یہ کمیٹی بن گئی ہے. عمر ایوب صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اب اس کے 2 پوائنٹس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ حکومت سے ڈسکشن کریں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کمیشن بنائیں 26 نومبر کو، یہاں پہ 24 نومبر کو جو کچھ ہوا اور 9 مئی کو کچھ ہوا. اینڈ ٹو بی فیئر ود، اگر میں محسن نقوی صاحب کو ایڈوائز کر رہا ہوں یا وہ بات سنیں، انہیں یہ کمیشن بنا دینا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ورنہ یہ کل گلے پڑے گا. بات چیت وہ محسن نقوی صاحب سے ہی کر رہے ہیں، جو گنڈا پور صاحب ہیں ان کی انگیجمنٹ تو محسن نقوی صاحب سے. اب ٹھیک ہے، محسن نقوی، ہاں ہم دیکھیں نا، محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں تو ان سے بات کریں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو اور بھی ایکسپینڈ کرنا چاہیے. کوئی بھی ہو، ناٹ کوئی ان کے خلاف بات میں نہیں کر رہا، بٹ آئی وڈ ایکچولی وانٹ ہم کہ وہ کمیشن کی حمایت کر دیں اور یہ کمیشن بنا دیں سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کے اندر، تاکہ کل کو یہ چیزیں پھر جو ہے وہ نہ اٹھیں. مجھے یہ بتائیں کہ آج علیمہ جو ہیں ان کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے، اور انفیکٹ انہوں نے شاید پریسر کی ہے جس میں انہوں نے کہا یہ جو کمیٹی بنی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو، تو پھر یہ پھر سے کیوں ایک کنفیوژن؟ کل ہم سن رہے تھے گورنمنٹ سے، آج اسٹیبلشمنٹ سے. آپ تو وہاں موجود تھے. نہیں، انہوں نے تو حکومت ہی کہا. اچھا، یہ اور بھی لوگ ہیں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب نے ٹائم تو دیا 7 دنوں کا. 7 دنوں میں بات چیت تو شروع کریں نا، بات چیت شروع کریں، پھر آگے ہو جائے گا. اچھا، تو یہ کیا آگے مطلب انہوں نے، اچھا سول ڈس اوبیڈینس پہ آ جائیں. نہیں، اگر بات چیت ہوتی مثلاً ہو جائے تو بہت اچھا ہے، سارا پاکستان چاہتا ہے بات چیت ہو جائے. اگر بات چیت نہیں ہوتی تو سول ڈس اوبیڈینس، از دیٹ دا لاسٹ کارڈ ہی ٹاکڈ اباؤٹ؟ دیکھیں کارڈز تو سارے عمران خان کے پاس کہا نا، یہ بار بار بات ہوئی ہے جی آئی ہیو اے کارڈ میں استعمال. کارڈز ان کے پاس بدلتے رہیں گے، روز آئیں گے. جو تاش کے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ کہاں اپنا لاسٹ کارڈ نکالتے ہیں. سو ابھی لاسٹ کارڈ جو ہے وہ تو چلتے رہیں گے. ابھی تو بڑی چیزیں ہیں، ابھی تو دیکھتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی ساؤتھ ایشیا کی ٹیم کیا بناتے ہیں. آئی تھنک پرسنلی وہ سیکنڈری بات ہے، بات تو اندر کی ہے نا، کہ اندر آپ کیا کریں گے، یعنی کہ لیکن ریالٹی ہے نا، جس طرح پاکستان میں فوج ایک ریالٹی ہے، پولیٹیکل سسٹم، اس طرح سے امریکن انفلوئنس بھی ایک ریالٹی ہے، سعودی انفلوئنس بھی ایک ریالٹی ہے. آپ بحیثیت پی ٹی آئی آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے ٹرمپ سے، جب آپ لوگ بات کرتے ہیں بار بار کہ جی لیٹس سی واٹ ٹرمپ ڈز، واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ وی آر ایکسپیکٹنگ ہم کہ جو بائیڈن نے جو رانگ کیا ہے اس کو رائٹ کرے گا. جو بائیڈن نے پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو گرانے میں جس قسم کا رول ادا کیا ہے، ٹرمپ شوڈ میک اٹ رائٹ. اور تو وہ کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب نے کہا تو یہ تو غلط ہے، مجھے پتہ چلا کہ اس میں تو امریکنوں کا قصور ہی نہیں، اصل قصور ادھر جنرل باجوہ کا. انہوں نے کہا ہے تو امریکنوں سے تو وہ ملے ہیں، آپ کو پتہ ہے. دیکھیں یہ تو نیٹی گریٹی ہے نا. فیکٹ از آپ سے زیادہ آپ سے یہ بات کرنی تو سورج کو جو ہے نا چراغ دکھانے والی بات ہے، جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے. آپ کو یاد ہے ہوگا، آپ ان لوگوں میں شامل تھیں جب رشیا گئے تھے عمران خان، اور آپ کو بلایا تھا، پرائم منسٹر تھے انہوں نے، اور سب نے کہا تھا کہ جائیں، اور اس کے بعد کے ایونٹس کے اوپر بھی آپ سے زیادہ نظر کس کی ہے. سو دیکھیں امریکن انفلوئنس ایک ریالٹی ہے پاکستان میں. So let's see ابھی کہ ان کی ساؤتھ ایشیا کی ٹیم کیا بنتی ہے. اچھا، آپ کا خیال ہے کہ وہاں سے کوئی انفلوئنس آئے گا؟ اور دیکھیں نا، الٹیمیٹلی آپ بھی جانتے ہیں یہ تمام معاملات کہ جب ایک آپ کے پرسن کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر آپ چاہے امریکہ ہو چاہے کچھ ہو، دیٹ بیکم سیکنڈری. سو مائی کوشچن از کہ عمران خان صاحب اور انسٹیٹیوشن اور آرمی اور جنرل عاصم، it's not about a person also. I think it's more about American policy towards Taliban government in Afghanistan also. کہ آج پاکستان کی حکومت نے جیسے صادق صاحب کو لگایا ہے، تو یہ دیکھیے نا، یہ بڑی ایکسلنس، تو یہ ایک بہت بڑا ڈپارچر ہے نا، جو پچھلے چند مہینوں میں جو نیریٹو چل رہا تھا اس سے. صادق کو لگانے کا مطلب تو انگیجمنٹ کے آدمی ہے. سو اب ناؤ اس سے دیکھتے ہیں کہ آگے اگر ظلم خلیلزاد آتے ہیں تو وہ کیا کریں گے، یا اور جو بھی جس کو بھی لگاتے ہیں. پاکستان کے لیے کتنا یہ زہریلی بات ہے کہ اگر ہماری افغانستان سے تعلقات اچھے نہ ہوں. دیکھیں نا، میرا خیال ہے ہر ملک سے زیادہ تو یہی کہہ کے تھک گئے ہیں نا. عمران خان تو یہی کہہ رہے تھے، اور یہی پالیسی تھی. آپ نے طالبان کے ساتھ جب ہمارے اچھے تعلقات تھے وہ خراب کر لیے. لے کے آئے ٹی ٹی پی کو، کوئی نہیں لے کے آیا، لے کے کوئی نہیں آیا تھا. بات چیت ہو رہی تھی. یہ فرسٹ ہینڈ بات بتا رہی ہوں میں، ایسے نہیں بتا رہی. نہیں لے کے نہیں آئے تھے بات چیت. میں تو میں تو شامل تھا اس میں. ہی واز ناٹ رننگ دا پالیسی، اٹ واز انسٹیٹیوشنل تھنگ. اور عمران خان کی پوری اس پہ آشیرواد تھی، اور بالکل ہم صحیح بات کر رہے تھے، سیٹل کر رہے تھے. انگیجمنٹ ہونی چاہیے
चाहिए, but ہم طالبان سے سیٹل کر رہے تھے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ اس کے اوپر تو ایک پورا پروگرام چاہیے. لیکن بہرحال فی الحال دیکھیں میرے خیال میں، دیکھیں گورنمنٹ میں، اگر میں گورنمنٹ میں ہوں تو میری تو خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ملک جو ہے وہ نارملائز ہو، روز ایک نیا بھانڈنا کھل جائے جس کے اوپر میں ساری. لیکن یہ کہنا کہ اگر 16 تک یہ چیزیں ریزالو نہیں ہوتی پھر میں سول ڈس اوبیڈینس، کیا مطلب؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے ہی بات بڑھے گی نا. پھر اگر آپ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پالیٹکس اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو کوئی راستہ ہی نہیں دیں، ان کو سانس لینے کی جگہ ہی نہیں دیں گے، وہ کیا کریں گے؟ بلی کو بھی آپ جو ہے وہ کونے سے لگائیں گے، واقعی جھپٹ پڑے گی نا. تو اب سوال ان کا یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اب عمران خان کو پچھلے مہینے میں لائٹ ان کی بند کر دی گئی، 5 دن ان کو جو ہے وہ ڈیتھ سیل میں ان کو بند کیا گیا، جو قتل کے ملزم ہیں وہ بھی باہر نکل سکتے ہیں. وہ ان حالات میں مجھے آپ بتائیے، اتنی تلخیاں پیدا آپ کریں گے تو تلخی باتیں ہوں گی نا. تو حکومت جو آج لوگ چھوٹ گئے، شکر ہے جن کو کل پکڑا تھا. ہاں یہ تو چلے، یہ بھی ڈرانے والی بات. آپ دیکھیں عدالتوں کا کوئی احترام نہیں رہا کہ ادھر اپنا جو ہے وہ جو نچلی کورٹ میں بلاتی ہے آپ کو کیس سننے کے لیے، کیس سن کے باہر نکلے پولیس نے پکڑ لیا. مجھے بتائیں سول ڈس اوبیڈینس، وہ تو خیر آپ نے اور شیرین مزاج نے ایکسپیرینس کیا، اندر جاؤ تو باہر آؤ تو بھاگو تو یہ کرو. مجھے بتائیں کہ سول ڈس اوبیڈینس کی جو تھریٹ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اگر آتی ہے، اناؤنسمنٹ آتی ہے، فواد جو عمران خان صاحب نے کیا تھا جب پچھلی دفعہ سول ڈس اوبیڈینس میں، that hardly amounts to anything. وہ 2014 تھا، اب 2024 ہے. 2014 میں سول ڈس اوبیڈینس تھوڑا ایکسپلین کر دیں لوگوں کو کیا ایکسپیکٹ کریں. سول ڈس اوبیڈینس کی کئی قسمیں ہیں. دیکھیں آپ نے گاندھی جی نے 1920 میں جو سول ڈس اوبیڈینس شروع کی تھی اس کے اپنے ڈائنامکس تھے. اس نے نیچے جو ہے برٹش امپائر کو نیچے لگا لیا تھا. سو دیکھیں یہ جو سول ڈس اوبیڈینس ہے اس کے بہت پہلو ہیں. اس میں ٹیکسز کی جو ریفیوزل ہے، اس میں جو بلوں کی ریفیوزل ہے، اس میں جو ریمیٹنسز شامل ہیں. بٹ ہم کیوں اس نہج پہ معاملات لے جا رہے ہیں؟ کیا حکومت نا ہم کہیں گے کہ جو ریمیٹنسز ہیں اس کو بھی ختم. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ تو اس کی کئی جہتیں ہیں نا، کئی پرت ہے. آپ سوال یہ ہے، یہ تو اسپیسیفکس ہے نا. ایشو یہ ہے کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ ٹرموائل ہم نے بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے، یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے. میں نے، آپ نے یا پی ٹی آئی نے نہیں کرنا. مجھے بتائیں کہ اس وقت آپ پی ٹی آئی میں، یعنی آپ ان کی کسی کور کمیٹی وغیرہ کا؟ نہیں، میں کور کمیٹی میں نہیں. لیکن آپ ان کے ممبر ہیں؟ میں ان کے ساتھ ہوں، عمران خان کے پولیٹیکل ویژن کے ساتھ ہوں. اینڈ آئی ریئلی وانٹ عمران خان ٹو میک دس، یہ جو بیٹل ہے وہ جیتے، پھر آگے دیکھیں. اچھا، اور آپ پارٹی کو فارملی جوائن کرنے کا کوئی سوچ رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے چھوڑی نہیں، ہم تو ہیں پارٹی. نہیں مطلب کہ آپ کو آفس کا بھی کوئی نہیں، کوئی ایشو نہیں، بس آپ ایسے ہی چل رہا ہے کام. چلیں جی، دیکھتے ہیں، آپ سے بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ پروگرام